بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی ویورز کو، سبھی ناظرین کو پھر سے ایک بار خیر مقدم کرتے ہیں کارگل ٹوڈے میں. کوشش ہمیشہ یہی رہا ہے اس چینل کا کہ عوامی مسائل جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچیں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک لائیو نشریات، ایک انٹرویو میں نے آپ لوگوں کو موصول کی تھی ڈائریکٹ ہمارے اسٹوڈیو سے ہی، جس میں حاجی محمد عیسیٰ بخشی صاحب کچھ اپنے مسائل، کچھ اپنے ایشوز کو لے کے ریلیٹڈ ٹو جنرل پبلک آف سرو. حاجی محمد عیسیٰ بخشی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے سرو کارگل علاقے کے. بہت بہت شکریہ سر پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. بخشی صاحب، اس سے پہلے آپ نے کچھ ایشوز جو ہے ریز کی تھی ہمارے درشکوں کے درمیان، جس میں سب سے پہلے آپ نے سرو کشتواڑ روڈ کو لے کے اور ساتھ ہی ساتھ ہائی ٹرانسمیشن لائن کو لے کے اور ساتھ ہی ساتھ سرو ہائیڈل پروجیکٹ کو لے کے. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ ان چیزوں کو، ان موٹے موٹے ایشوز کو ابھی تک کتنے حد تک آپ کامیاب رہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، ان ایشوز کو لے کے اعلیٰ حکام تک، جس میں یو ٹی انتظامیہ ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو اور ایس ڈی سی کونسل ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈیا پرسنل، خصوصاً کرگل ٹوڈے کے میں تہ دل سے بہت مشکور ہوں، اور سبھی شائقین یا ویورز کو میرے طرف سے سلام. اس کے بعد میں نے آپ نے جو سوال کیا، جو ہائیڈل پروجیکٹس، یہ سرو ٹو کشتواڑ روڈ کے بارے میں، اور سرو ٹو کشتواڑ روڈ کے بارے میں ہمارے کنسرن ایم پی لداخ جو ہے مسٹر جتن صاحب کا بہت بہت میں مشکور ہوں، کیونکہ نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ میرے کو جانتا ہے، مگر اس کی آواز جو ہے آج تک 47 سے ٹل ڈیٹ تک کسی نے نہیں اٹھایا تھا. اس آواز کو پارلیمنٹ میں اسی بڑے ہندوستان کے ہمارے بھارت کی ایوان میں اس نے اٹھایا اور گونج اٹھایا. سارے ساروں نے اس پہ ہاتھ یہ تھپتھپا رہے تھے. تو اس نے ہمارے سرو ٹو پہلگام یا کشتواڑ روڈ کے بارے میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس کا میں بہت بہت مشکور ہوں. اور دوسری بات ہے سرو ہائیڈل پروجیکٹ کے بارے میں، آج سے قبل 47 سے ہم یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ ہمارے سرو ہائیڈل پروجیکٹ ہونا چاہیے. اگر سرو ہائیڈل پروجیکٹ اگر ہو جاتا، سروے مکمل کی ہوئی تھی، ڈی پی آر بھی بن چکا تھا، مگر اس وقت اسٹیٹ گورنمنٹ تھے، انہوں نے اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا. آج تو یونین ٹیریٹری ہے، اللہ کے فضل سے اب ہمارے یو ٹی لداخ ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے لیفٹیننٹ گورنر کام کرنے والے ہیں اور کام بھی کر بھی رہے ہیں. تو اس سے ہٹ کر بھی میں نے ان کو، اور ایز میمورنڈم کے طور پہ میں نے ان کو کئی بار میں نے دیا تھا، ان کو سبمٹ کیا تھا، مگر شاید انہوں نے آج کل کر کے آج تک اس پر کوئی ایکشن لینے کے لیے کام نہیں ہوا. تو میں اس لیے میں آپ کے مادھیم سے اب میں ہائی لیول پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے اس دن بھی بولا تھا نتن گڈکری صاحب کو زوجلا ٹنڈل کے بارے میں. اب اس نے زوجلا ٹنڈل آج تک نہیں ہوا تھا ان کی ہی پیریڈ میں، بی جے پی کی حکومت کے پیریڈ میں، خصوصاً نتن گڈکری منسٹر آف ٹرانسپورٹ، منسٹر آف ورکس ڈپارٹمنٹ، انہوں نے اپنے بالکل مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر خود زوجلا ٹنڈل تک آ کر انہوں نے اس کام کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 2025 تک ہمیں مکمل ہو جائے گا اور آر پار ٹنل ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے بھی سہولیات ہم پہنچائیں گے، ہمیں یہی امید ہے. تیسری بات ہے تو ڈیفنس کے بارے میں. دیکھو، ڈیفنس پرپز کے لیے ہم نے یہ روڈ جو ہے، خصوصاً یہ سرو پانی کھر یہ پہلگام تو نہیں ہے، مگر وہ کشتواڑ روڈ ہے. وہاں سے اس سائڈ سے تقریباً واروان سے سوگنس تک بالکل روڈ آلریڈی بنا ہوا ہے اور بلیک ٹاپنگ بھی ہوا ہے. صرف ٹوٹل سوگنس سے جہاں 23 پانی کھر ہے، اس نالے کا نام ہے چیلونگ نالا، ادھر تک 38 کلومیٹر ہی ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، شاید اور سب کو معلوم بھی ہو گئے ہوں گے. ان کا بھی ڈی پی آر پہلے بھی بنا ہوا تھا، آج بھی بنانے کے لیے شاید ہمارے جتن صاحب ایم پی لداخ نے اس پہ ان کو ایشورنس دیا ہے، بھائی ان کو جلدی ان کا ڈی پی آر بنا کر بھیجنے کے لیے. اور انہوں نے اس کے لیے بہت شور اور بہت طاقت سے ادھر گونج اٹھایا پارلیمنٹ ہاؤس میں. ہمیں اس کا بہت مشکور ہے.
تو سرو ہائیڈرل پروجیکٹ جو ہے اس کا بھی بنا ہوا ہے, آلریڈی DPR بنا ہوا تھا, مگر ابھی اور DPR بنانے کے بغیر تو وہ نہیں بن سکتے ہیں. اگر سرو ہائیڈرل پروجیکٹ اگر ہاتھ میں لیا جائے تو یہ پن بجلی, یہ چھوٹے چھوٹے مینی یہ کیا کہتے ہیں بجلی جو ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پورے ہندوستان کو وہاں سے بجلی فراہم کر سکتے ہیں. مگر اس کو دبا کے رکھا, اسٹیٹ گورنمنٹ نے دبا کے رکھا تھا, کیونکہ وہاں سے اسٹیٹ گورنمنٹ کا اس میں اپروول چاہیے تھا, سینٹر نے دیا تھا تو اسٹیٹ نے اس کو روک کر رکھا ہے. اب تک رکھا ہے, سینٹر نے روک کر رکھا تھا, اسٹیٹ نے روک کر رکھا تھا. اب سینٹر کو میرا یہی ریکویسٹ ہے, میرا یہی خصوصاً نتن گڈکری منسٹر صاحب اور یہ راج ناتھ جی کو اور امت شاہ جی کو اور بالخصوص ہمارے پردھان منتری, ہمارے باغ دوڑ سنبھالنے والے قابل احترام وزیر اعظم اور ان کے رفاق کرام جن کے ہاتھوں میں پورے ہندوستان کی ذمہ داریاں ہیں, اور ان کے انتھک کوششوں کی وجہ سے ہمارے ملک باقی 226 ممالک کے ہر جہت میں آگے اور ممالک کی فہرست میں 2 نمبر پہ آئے ہیں. وہ کن کی طاقت کی وجہ سے؟ وہ مسٹر مودی کی طاقت کی وجہ سے. وہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے اور کام کرنے والا آدمی ہے. کام کرنے والے کا ہم گن گائیں گے, ہم ان کا تعریف کریں گے. جو ہم کام نہیں کریں گے, آج کل کریں گے, ہم اس پر لعنت دے دیں گے. ہم ان کے ساتھ نہیں ہے. جو کام کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے کرگل کے لیے ہوائی پٹی کے بارے میں نے بولا تھا, اس دن بھی بولا تھا. شاید اس دن مسٹر جتن MP لداخ نے پارلیمنٹ میں وہ بھی اٹھایا ہے اور دوبارہ سروے کرنے کے لیے کہا ہے, اور شاید 2-3 جگہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے, ٹرسپونڈ سائڈ میں بھی, اور یہی ایگزسٹنگ کو اس کو کشادہ کرنے کے لیے, اور کہیں بھی انہوں نے دراز سائڈ میں بھی یہ کیا ہے. شاید رنگدم سائڈ میں بھی جگہ بہت ہے, فراہم ہو سکتے ہیں, وہاں پہ بہت پلین جگہ ہے, کر سکتے ہیں, مگر سروے کر کے اس کو ہاتھ میں لینے کی کمی ہے. تو اس کے بارے میں ان سب کام سے کام رکھ کر ان کو آگے کرنے کے لیے مسٹر جتن MP لداخ نے اس میں بہت شدت سے کام کیا ہے. میں اس کا بہت استہ دل سے میں مشکور ہوں, اور ان کو مزید ایسے توفیق دینا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ رہیں گے. تو اس سے پہلے اور ایک ایشو آ رہا تھا سر بار بار لینڈ کو لے کے, جس میں کنسٹرکشن آف آفس کمپلیکس ایٹ سرو ویلی. تو اس کا کیا سٹیٹس رہے ہوگی, جس میں شاید آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ ایک DPR جو ہے آلریڈی سبمٹ کر رکھے ہیں, جس میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ CEC صاحب اور ڈپٹی کمشنر کارگل کو. تو کنسٹرکشن آف آفس کمپلیکس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سر, اس کا کیا سٹیٹس رہے ہوگے, اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن رہے گی؟ جناب دیکھو, میرے گاؤں تیسرو میں, گاؤں تیسرو کا بلونگ رکھتا ہوں. تیسرو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ان میں 45 گھر تھے. ان 45 گھر کے پاس تھوڑی سی بیگھہ زمین تھا. ان کو تقسیم کرنے کے لیے تھوڑا 2 مرلہ یا 3 مرلہ ہوتا تھا. تو ہم لوگوں نے میٹنگ کیا, بھائی یہ ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے, ہم اس کو گورنمنٹ کو ہی ہم پرووائڈ کریں گے, گورنمنٹ کو ہم ڈونیٹ کریں گے, تاکہ ہمارے تیسرو جو ہے, ہمارے گاؤں جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر میں مختلف قسم کے آفیسز آئے گا, آفیسز بننا بھی چاہیے, اور بنانے کے لیے وہ لوگ ہمیں زمین دے دو کہیں گے, تو اس وقت ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ہم نے اس پہ باضابطہ ریزولوشن پاس کر کے, ریزولوشن دے کے, پبلک سے سب مل کے ہم نے کنسرن DC صاحب کو ہم نے دیا تھا 55 کنال, اس میں رقبہ دی گئی ہے. تو 55 کنال میں سے صرف ہم نے اس کے لیے دے دیا. منی سیکریٹ ہم نے اس وقت DPR بنایا تھا. تو اب CC صاحب ہمارا ابھی ڈاکٹر محمد جعفر اخون آنریبل CC صاحب نے بولا, بھائی دیکھو یہ منی سیکریٹ کچھ عجیب سا لگتا ہے. تو ان نے بولا آفس کمپلیکس ہم اس کو چینج کریں گے. میں نے بولا آپ جس میں بھی چینج کرو, مگر زمین تو آپ لے لو. زمین جو 55 کنال ہے وہ زمین تو لے لو, صرف منی سیکریٹ اور CSC کے لیے. CSC جو ہے پانی کھر میں ایگزسٹنگ PC کو اپ گریڈ کرانے کے لیے ہم نے بہت بار درخواست دیا تھا. کس کو؟ UT ایڈمنسٹریشن LG لداخ کو, ڈاکٹر BD مشرا کو. تو ہم نے ان کے کنسرن, ہم نے یہ کیا کہتے ہیں کمشنر سیکرٹری کو بھی, ان کو بھی کافی رکھا تھا, اور ساتھ میں ہمارے ڈپٹی کمشنر کرگل اینڈ CC کو بھی ہم نے ان کا کافی رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے بولا بھائی ٹھیک ہے ہم کر دیں گے. ابھی تک اس کام میں کوئی کام
नहीं हुआ, मैं इस पर मैं बहुत हैरान हूँ। तो ना अपग्रेड हुआ। अभी उस दिन हमारे जितिन साहब आए थे, बहुत सारी ने बोला हमको उधर ही रखना है, पानीखर में रखना है। वो पानीखर में रखो, हमें ज़रूरत नहीं है तेसरू में, पानीखर में रखो, मगर 25 कनाल ज़मीन निकालो, 20 कनाल ज़मीन निकालो, जो जितना CSC के लिए ज़रूरत है वो प्रोवाइड करो, तो हमें तेसरू में लाने की ज़रूरत नहीं है। हम उस 55 कनाल में दूसरा ऑफिस के लिए हम दे देंगे। तो मिनी सेक्रेटरी या ऑफिस कम्प्लेक्स के लिए तो हमने वो मुख्तस किया है, तो वो हमने उसी के लिए दिया है, बाकी ऑफिस के लिए नहीं दिया है। क्योंकि एक ही ऑफिस कम्प्लेक्स अगर बनाएंगे या सेक्रेटरी जैसा बनाएंगे तो हमारे पब्लिक जो है रंग दुम से आते हैं, और सुरु इलाका जो है वो बिखरे हुए हैं, बिल्कुल दूर 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 है। देखो रंगदुम ही ले लो, रंगदुम एक रेवेन्यू विलेज है, टशितों से रंगदुम गोंपा बीच में वाक़या है। रंगदुम गोंपे से टशितों से तकरीबन 10-15 किलोमीटर है। तो उस गोंपे से जुल्दो आने के लिए और 10-15 किलोमीटर है। जुल्दो से एक और हेमलेट है, वहाँ पे हैबिटेशन है, उसको शक्मा करपो कहा जाता है, वो तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो उसी मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए हैं, उनको गाड़ियों के लिए भी खुसूसन इन विंटर, ड्यूरिंग विंटर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा हमारा यही उम्मीद है, तो अगर एक ही कम्प्लेक्स में एक ही सारे ऑफिस अगर बनाया जाए और सारे ऑफिस को उधर लाने का हुक्म अगर स्वादिर किया जाए तो लोगों को मुशक्क़त का सामना करना नहीं पड़ेगा। सारा एक ही ऑफिस का कम्प्लीट है। हमारा अभी मैं ये कौंसल सेक्रेटरी है, बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे डायरेक्शन ऑफिस वहाँ पे लिया गया है। हम उधर जाते हैं तो शुरू से आते हैं, हमारा काम बंद के जाते हैं। तो अगर उधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उस वक्त हमें एक टाइम भी नहीं मिलता है और गाड़ियाँ भी छूट जाता है। बाकी हमें डेरे के लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाता है। सर ऐसे इश्यूज़ के लिए, ऐसे पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके आप अकेला इस फील्ड में दौड़ रहे हैं कि बाकी आपके जो लोकल लीडर्स है, सर आपके काउंसलर है, परकाची काउंसलर है, क्योंकि इलाका शुरू तो बहुत बड़ा इलाका है, तो आप अकेला इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि क्योंकि आपके बहुत सारे इश्यूज़ हमें सुनने को भी मिल रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? प्यारे मेंबर तो अब तो वो लोग सब गया, उनका वो पीरियड चला गया, उनको ऑर्डर भी हुआ, अब उनका कोई काम नहीं है। मैं बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं लोगों की काम करने के लिए मैं वॉलंटरी में निकल गया हूँ। मैं हक बजाने, हक पर मबनी में ये काम कर रहा हूँ, गलत मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और जब काउंसलर जो है 2 काउंसलर वहाँ पे नॉमिनेट किया या इलेक्टेड किया हमने इलेक्शन में, उनको जितवा के, तो शायद मेरे ख़्याल में वो अपने काम से काम रखते हैं, बाकी ऐसे बड़े बड़े कामों में वो लोग मुदाखलत नहीं दे रहा है। मैंने उनको बार बार मैंने तकरार किया था, भाई आप लोगों को इसलिए निकाला है पब्लिक के काम करने के लिए। गरीब पब्लिक जो डिज़र्विंग जो पब्लिक बैठे हैं, जो बड़े काम पे फोकस कम, छोटे कामों में ज़्यादा फोकस देते हैं, छोटे छोटे कामों में। हमको प्लास्टिक बांटने से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, टैंकी बांटने, वाटर टैंक बांटने से कोई वास्ता नहीं है। हमें बड़े हमें अच्छा जो आपके हद इख्तियार में है वो काम हमें होना चाहिए, और गरीब अवाम की फैलाव बहबूदगी के लिए ये काम होना चाहिए। मैंने उनको बार बार मैंने उन दोनों को मैंने नसीहत भी किया था, मैंने बताया भी था, मेहरबानी करके करिए, आप मेहरबानी करके, आप कौंसल सेक्रेटरी में आपका ही काम है, आप वो उनसे ये तबादला कर सकते हैं। बाकी कौंसलर है, बाकी एग्जीक्यूटिव्स है, बाकी हमारे ऑनरेबल CC साहब है, वो सुनने में वाले हैं, वो बिल्कुल वो दूसरा जैसा नहीं है, वो सुनता है और काम करता भी है। जितना हद इख्तियार में है वो काम करने के लिए वो बिल्कुल मजबूत है। तो क्योंकि उस दिन मैंने देखा, ये खुद नितिन गडकरी एंड राजनाथ सिंह और अमित शाह जी से मिला था दिल्ली में जाके। आज तक कोई पर्टिकुलर एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला CC या एग्जीक्यूटिव नहीं जाता था, अपने पार्टी से ही वो वाबस्ता रखता था और किसी काम में नहीं जाते थे। अब ये ढूंढने के लिए गया, मेमोरेंडम लेके और दरख्वास्त लेके गया उन पूरे खत्ते ये लद्दाख के लिए, करगिल के लिए, पर्टिकुलर करगिल के लिए उसने अपना जो मांगे हैं वो उन तक पहुंचाया। जो फरियाद था वो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसका, इसलिए क्योंकि वो गया अपने काम को काम सब सारे को रख कर, मसरूफियात को बालातर रख कर वो दिल्ली जाके उन तक पहुंचाया हमारे फरियाद को, खुसूसन हमारे करगिल की फरियाद और उससे हट के भी हमारे इलाके सूरू की भी कुछ फरियादें जो है उन तक पहुंचाया गया है। तो मैं इसका बहुत बहुत मशकूर है जी। तो इससे कुछ रोज़ कबल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुरु वैली के हवाले से आपने एक बुक भी शायद आपने शायद की है, जिसमें आपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को इसमें टच किया है, टूरिज़म का कितना पोटेंशियल है सुरु इलाके में उसको आपने टच किया, और साथ ही साथ ट्रैकिंग के हवाले से भी। पहले ज़माने में तो काफ़ी
80s की अगर हम बात करें, 90s की अगर हम बात करें, सुरू इलाका जो है ट्रैकिंग के लिए, स्पेशली अगर हम देखा जाए तो आज की डेट में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोप्स हमने देखे सर, जिसमें आप स्नो स्केटिंग वगैरह हम कर सकता है। तो उस बुक का थोड़ा बहुत आप स्टेटस बताओगे सर, और कितना पोटेंशियल, कितना ताकत सुरू इलाका रखता है सर टूरिज़म के हवाले से, अगर हम बात करें थोड़ा बहुत इस पर आप ब्रीफ करोगे, उसके बाद फर्दर एक दो सवालात इंशाल्लाह मैं आपसे। देखिए जनाब, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुरू वैली मैंने लिखा था, तो मैंने उस वक़्त जनाब सीसी साहब, डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आख़ून साहब उस वक़्त आए थे टूर पे तेईसरू ब्लॉक में, तहसील हेडकोार्टर तेईसरू में, जहाँ मीटिंग हॉल है तेईसरू में। तो उस वक़्त उनका ये टूरिज़म डिपार्टमेंट का आगा साहब भी थे, उनका डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ एडिटर टूरिज़म भी थे। तो उस वक़्त हमने हमारे इलाके सूरत के बारे में टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उनको मैंने ये पॉइंट्स कुछ रखे थे। तो उन्होंने बोला भाई आप इन राइटिंग में दे दो। फिर मैंने बोला भाई ठीक है, मैं उनका हिस्ट्री में बाज़ाब्ता मैं लिख कर दे दूँगा जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि मेरे को इतना इल्म तो नहीं है जितना मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखूँ। मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मैंने उसमें लिखा है। तो मैंने बुक की शक्ल में मैंने ऐसे पहले तो कागज़ी इसमें मैंने लिखा है, फिर उसको बुक की शेड में उनको मैंने बोला था, उनको बुक की शेड में उनको ये पब्लिश करने के लिए मैंने कहा था। उन्होंने मेरे से वादा भी दिया था, शायद 26 जनवरी को उन्होंने बोला था हम इसको मुकम्मल करके पेश करेंगे, सीसी साहब को रिलीज़ करेंगे। तो शायद मैंने अभी तक नहीं सुना, न मैंने सुना, न मेरे को उन्होंने बता दिया। तो मैंने पूछा, मैं जा रहा हूँ, उनसे मैंने पूछना है। तो मैंने जितिन साहब को मैंने उसका कापी भी मैंने दिया था, MP साहब को, MP लद्दाख को। तो उसने बोला मैं यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान तक मैं ये पहुँचा दूँगा। उसने मेरे साथ ये एश्योरेंस दे दिया, वादा किया। तो मैं इस पर बहुत बहुत उसका मशकूर हूँ। तो मैंने उसमें सिर्फ ये लिखा है, देखो करचे एंड सुरू जो है वो अलग है, करचे और कुछ है, सुरू और कुछ है। जहाँ से डिमार्केट होता है वो मैंने उसमें डिटेल लिखा है। करपोखर जहाँ पे किले हैं, जो सफ़ेद पत्थर का बना हुआ एक किला था, तो उसमें हमारे ये मसवी रहनुमा ये अपोच मीर हाशिम का उनकी ये कब्रिस्तान भी वहाँ पे मौजूद है। तो उनके बारे में मैंने लिखा था, और सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो खंडर में तब्दील हो गए हैं। मैंने उन सब के पास ख़ुद जाके मैंने उनमें अपना मोबाइल में मैंने फ़ोटो खींच के मैंने उनको दिया था, ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए। तो सांगरा में है, सांगरा जो है एक खूबसूरत प्लेस है, एक खूबसूरत, उसमें उस वक़्त टोटल 18 ही घर था। आज तो तकरीबन 150 से भी ज़ायद हो गए हैं। तो वहाँ पे एक किले हैं, उस किले का नाम है नारनखर है। न्यलदेखर जो है वो पुर्तिक्स में है। पुर्तिक्स से आगे जाकर उधर है बिरूखर है। बिरूखर से आगे हमारे पानीखर में, जहाँ पे फौज बैठते थे, जहाँ पे आज भी उनका दीवारें जो सारा जो है मौजूद है। तो उधर से जाकर पहलगाम को, जहाँ ये आप लोगों पहले बताया ना, जो हमने वारवान को जाते हैं, वही चिलूंग नाले से होकर हम जम्मू तक जाते हैं, किश्तवाड़ जाते हैं। पहले हम किश्तवाड़ के अंडर था, हमारा तहसील जो है किश्तवाड़ था। उस वक़्त हम करगिल तहसील के अंदर नहीं थे। करगिल तहसील कब बना? 1911 में। करगिल तहसील जो है 1911 में बना हुआ था। तो हम उससे पहले हम किश्तवाड़ के अंदर थे। हम किश्तवाड़, हमारा तहसील जो है किश्तवाड़ थे। तो वहाँ से ट्रेड रूट जो है वहीं चिलू नाले से ही जाता था। अब भी मौजूद है रोड, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अगर उसमें वो थोड़ा सा बनाएंगे, गवर्नमेंट अगर ध्यान दे के उसमें कम सर्वे करके अगर बना दिया जाए, तो वो हर रोड से वो बिल्कुल फिजिबल एंड और ख़ूबसूरत बन सकते हैं। तो 1-2 घंटे में हम जम्मू जाके वापस भी आ सकते हैं, इतना नज़दीक है। और दूसरा, उस चिलिंग नाले में कुछ देवी देवताओं का कुछ ये कुदरती मनाजिर देखने को मिलता है। पहाड़ी के दामन में, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पहाड़ी के दामन में, वो पहाड़ जो है गोलो गली ग्लेशियर के पास वाक़या है। तो उधर से उस साइड में अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक ये है बोमंगली,
اس گلی کا نام ہے بوبنگ گلی. اس میں ایک پک ہے, اس کو بوبانگ پک کہا جاتا ہے. اس میں ایکسپیڈیشن والے آ جاتے ہیں. تو میں خود گئے تھے اس وقت میں, جاپان والے کچھ گروپ آئے تھے ایکسپیڈیشن والے کلائمبنگ کرنے کے لیے اس بوبانگ پک پہ. تو وہاں پہ ہمارے سورو علاقے میں تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں معروف ہے, نون کن بھی ہے. نون کن کے دامن میں بہت بڑی بڑی گلیشیئرز بھی ہے, پرانے گلیشیئرز بھی ہے. اب تو وہ بھی تو اب سورس ختم ہونے والا ہے. تو لہٰذا ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے یہ چاہا تھا, اس لیے میں نے یہ وہ سارا لکھ کر ان رائٹنگ میں نے ان کو پہنچایا گیا ہے. شاید میرے خیال میں ابھی تک انہوں نے شاید ہائی لائٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو, میرے کو معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ میں آج جا کے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے میرا وہ کاغذ کہاں پہنچا. تو میرے کو یقین ہے ایم پی صاحب اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور ہمارے سورو ویلے کے لیے وہ سوچیں گے, اور ہمارے سورو کشتواڑ روڈ, پہلگام روڈ وغیرہ وغیرہ کے لیے وہ اس نے آواز اٹھایا ہے, اور مزید اور آواز بھی اٹھائیں گے. اور تیسری بات, ہم نے اس دن آپ کے مادھیم سے میں نے کہا تھا جناب دیکھو ہمارے کچھ فریادیں یہ بھی ہے, یہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ مینی سیکریٹریٹ وغیرہ وغیرہ آفس کمپلیکس کے لیے ایک ہی جگہ پہ معین ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات نہ ہو جائے. شکریہ. تو ایک ایشو بار بار یہ بھی آ رہا تھا سر کہ ہائی ٹرانسمیشن لائن کو لے کے جس میں کلٹیویٹڈ اور نان کلٹیویٹڈ لینڈ سے گیا ہے اور وداؤٹ کنسنٹ آف جنرل پبلک, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کہنے کے مطابق 3 ولیج کو بنا کانفیڈنس میں لیے ہوئے یہ سروے ہو چکا ہے. اس کے بعد ایک ری سروے بھی ہوا, اب ہم نے سنا کہ کمپلیٹ سروے بھی ہو چکے ہیں. آپ کے علاقے کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا کام کر رہے ہو اس پہ؟ بالکل جناب. تو میں آپ کے مادھیم سے یہ بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ہائی ٹرانسمیشن لائن جو ہے اس کا 3 سال پہلے اس کا سروے کیا ہوا تھا, ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر سروے کرے, اگر کسی کے زمین پہ یا روڈ جاتا ہو یا کوئی کنسٹرکشن بلڈنگ کھڑا کرنا ہو, کم سے کم اس لینڈ اونر سے تو پوچھنا چاہیے تھا. ان کو بنا کنزن کے بنا کنوینس کے انہوں نے سروے کیا ہوا تھا. تو وہاں سے سروے کر کے وہاں جھنڈا گاڑ کے جس وقت جھنڈا گاڑا, جس وقت مشینیں لائے تو ہمیں معلوم ہوا تو وہاں پہ یہ ہائی ٹرانسمیشن پول کھڑا نصب کر رہے ہیں. تو ہم نے پورے ہمارے گاؤں تیسرو, کرگی اینڈ پرسا, تلوک پرسا, یہ 3 گاؤں جو وہ افیکٹ ہوتا تھا اس کی وجہ سے. تو بندوبستی زمین جہاں پہ کھیت کسی کو 1 ہی بیگھہ زمین ہے, کسی کا تو اس کھیت میں سے کم کچھ تو زمین ہائی وے میں چلا گیا ہے. تو روڈ تو ہمیں بنیادی ہمارا چیز ہے, ہم کو دینا ہی دینا ہے. یہ بھی تو ہمارا بنیادی چیز ہے. ہم کو یہ نہیں کہیں گے ہم اس کو بند کریں گے, ہمیں نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں بھائی, جس کو جگہ ہے, معین جگہ ہے, دیکھو وہاں پہ ہر جگہ میں پہاڑوں کے دامن سے لیا ہے, جگہ ہے, فرسٹ کلاس جگہ ہے, اسٹیٹ لینڈ ہے, ادھر سے لے لو. تو اس وقت ڈاکٹر بی ڈی یہ کیا کہتے ہیں ہمارا پون کوتوال, میں اس کا بہت مشکور ممنون ہوں. وہ اس وقت زنسکار سے ہو کے گاڑی میں آئے تھے, بالکل دھول تھا, نظر نہیں آتا تھا بالکل, کیونکہ روڈ رف ہے, بلیک ٹاپنگ نہیں ہے. زنسکار ٹو کرگل گاڑی میں آنا آسان نہیں ہے. تو گاڑی میں آئے تھے تو لوگ ہمیں بیٹھے تھے وہاں پہ, ہم نے اس کا استقبال تھوڑا سا کر کے ہم نے ان کو اپنے فریاد ان تک پہنچایا. تو اس نے بالکل اسی وقت ان کے REC والے, ہر ڈپارٹمنٹ کی آفیسر, چیف انجینئر بھی تھے, وہ محکمہ تحصیلدار وغیرہ وہ سارے تھے, SDM صاحب تھے, اور DC ہمارا DC صاحب بھی تھے اس وقت موجود تھے. انہوں نے ان کو یہ آرڈر کیا تھا, اسی وقت آرڈر کیا تھا, بھائی دیکھو میں یہ جگہ دیکھ رہا ہوں فرسٹ کلاس جگہ, ادھر سے ری سروے کر دو, میرے پبلک کو اس طرح مت کر دو, نقصان ہونے مت دے دو. تو اس دن بھی میں نے ان کا اپریشیٹ کیا تھا, کیونکہ انہوں نے ایک آرڈر نکالا تھا بھائی ری سروے کرنے کے لیے. ری سروے مکمل کرنے کے بعد پھر REC والے آتے ہیں DC کے پاس, بھائی اس میں ہمیں 100 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے مزید. وہ بھائی 100 کروڑ تو چھوڑو, 10,000 کروڑ بھی خرچہ ہو جائے گا. ہمارا ہندوستان کوئی بک مانگنے والا نہیں ہے, ہمارا دیش بک مانگنے والا نہیں ہے. دیکھو ہمارا حریب مملکت حریب ملک پاکستان جو ہے, آپ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہے ہیں,
رو رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں پہلے ہریجن ویکر سیکشن تھے, کچھ جو لو طبقے کے لوگ تھے, آپ ان کی بھی سر چھپانے کے لیے چھت دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ آج کی گورنمنٹ نے. پہلے گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, اپنے حساب سے کیا تھا, میں اس کا کمپلین نہیں کرتا ہوں, مگر آپ موجودہ گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ اور ان کی باغ دوڑ سنبھالنے والے جن کے ہاتھ میں اس کا پاور ہے, نریندر مودی اور نتن گڈکری اور راجناتھ سنگھ اور ان کا مین جو ہے, اور امت شاہ جیسے پہلوان, امت شاہ جیسے بہادر لوگوں نے, اسٹرانگ مین نے ان کا یہ انیشیٹو لے کے ان کا کام کرنے کے لیے ہندوستان دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر پہ آئے ہیں. پہلے اتنا نہیں تھا. اکنامکلی بھی ہم غریب تھے, پھر فائنینشلی بھی ہم غریب تھے. اس وقت پاپولیشن بھی کم تھا. ہر کوئی پاپولیشن بھی بڑھ گیا, 1 ارب 44 کروڑ اب ہمارا پاپولیشن ہے ہندوستان کا. تو اسی طریقے سے دیکھو, ہمیں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. اس اسٹیمیٹ کو ریوائز کر کے 100 کروڑ تو چھوڑو, 10 کروڑ بھی دے سکتے ہیں. ہم نے اس دن جتن صاحب کو, ایم پی صاحب کو یہ دیا تھا بھائی, دے کے بھائی ہم نے بولا تھا بھائی اگر یہ بندوبستی لینی ہے تو ادھر سے بھی لے لو, دریا کے کنارے سے. ہم نے تو دکھایا, ہم جو آپ پبلک دکھائیں گے اس پر تھوڑی کھرا اترنا ہے. گورنمنٹ کو فیزیبل جہاں ہے وہ کرنا ہے. گورنمنٹ کو اس زمین کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے جن کا اس زمین سے ابھی جو لینے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم ادھر سے بھی لے لو. جہاں پہلے سروے یہ ہمارے پون کوتوال جی نے سروے کرنے کے لیے حکم دیا تھا, ادھر سے سروے کیا ہے اسی سے سروے کر کے دے دو. 100 کروڑ کیا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ ہمارے ہندوستان کے لیے 100 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان جیسا نہیں ہے. ادھر تک دیکھو غریب مملکت, ہمارے پڑوسی مملکت ہے, ترس رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, نیوز سنتے ہیں, رو رہے ہیں, بولتے ہیں ہمارا کر دو, یہ جو وغیرہ وغیرہ. اسلام آباد جو ہے ہمارے یہ کرگل میں ضم کر دو, یوٹی لداخ میں ضم کر دو, جموں کشمیر میں ضم کر دو. ورنہ کیوں کہتے ہیں ادھر آج جب آرام ملتا ہے تو وہ نہیں کہیں گے ہم ادھر جائیں گے. تو اس لیے میں اپنے ہندوستان, ہمارے خوبصورت دیش, ہمارے بھارت کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کی آج جو ابھی ٹل ڈیٹ میں جو سنبھالتے ہیں ان کا میں تہ دل سے میں مشکور ہوں. برائے مہربانی کر کے میرا درخواست بھی یہی ہے, ان سارے چیزوں میں آپ خود جناب, میں پرٹیکولرلی میں نتن گڈکری کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میں اس کو میں بہت اچھی طرح میں چاہتا ہوں. کیوں چاہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں, نہ اس کے سامنے پہنچا ہوں. میں انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد میں دلی جاؤں, میں ان سے میں پرمیشن لے کے میں ان ملاقات کروں گا. میرے کو امید ہے. جی بہت سارا کمپلین ابھی تک یہی رہا ہے کرسے علاقے کے لوگوں کا کہ سرو علاقہ جو ہے, کرسے علاقہ جو ہے اگنور رہا ہے ابھی تک. اس سے پہلے دادن جب جموں کشمیر اسٹیٹ کے ساتھ تھا تب بھی اگنور تھا, اب بھی اگنور ہے. تو ان ٹرم آف, اگر ہم اگنورنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان ٹرم آف ڈیولپمنٹ, ٹوریزم, ایجوکیشن, میڈیکل, ہمارے لوکل گورنمنٹ نے بھی انہیں اگنور رہا اور ساتھ ہی ساتھ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اگنور رہا, کیونکہ آپ کے لوگوں کے مطابق بار بار یہی کمپلینٹ جو ہے ہمیں موصول ہوئی ہے. اب ہم جو ہے فل فلیج یونین ٹیریٹری میں ہے سر, 3 سال سے بھی زائد اب ہو چکے ہیں یو ٹی 1 کے خطے لداخ کو. کتنا توقع رکھتے ہو آنے والے دنوں میں شانہ باشانہ دوسرے علاقوں کی طرح کرسے سرو علاقہ بھی ڈیولپ ہو؟ کتنا توقع ہے آپ کو اس یونین ٹیریٹری سے؟ جناب میرے کو بہت توقع تھا یونین ٹیریٹری آف لداخ کی. یو ٹی ایڈمنسٹریشن لداخ پہ میرا بہت میرے کو امیدیں تھے. اسی لیے تو میں جناب لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا صاحب, بزرگ آدمی, خود سے میں ملنے کے لیے گئے تھے. میں نے بہت بار ان کو میں نے ان رائٹنگ میں نے میمورنڈم پیش کیا تھا. انہوں نے بولا سر ہلایا, میں کریں گے, میں آہستہ کریں گے. میرے کو 2 سال ہو گیا اس کام کے لیے. میرے کو آج تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں جو کرنے کے لیے کہا تھا. تو دیکھو یہاں پہ ہاسپٹل کے بارے میں, وہ یہ پی سی جو ہے 1947 سے پی سی پانی کا ہے, اس کو ابھی تک اپ گریڈ نہیں ہوا ہے. کیا ابھی کیا ہے گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ نے کیا ہے؟ کیا ہمارے کونسل یہ کرگل نے اس کے بارے میں کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ تو ہم نے کئی بار, میں نے ان کے ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ کمشنر سیکٹری ہیلتھ کو بھی میں نے کاپی رکھا تھا, بھائی مہربانی کر کے, اور سیمو صاحب کو بھی میں نے لکھا تھا, بھائی مہربانی کر کے اس میں جلدی اس کو اپ گریڈ کرا کے مہربانی ہمارے یہ سی ایس سی بنانے کی ہمیں حکم صادر فرمایا جاوے, تاکہ سی ایس سی ایک ہے ہمارے سانکو میں ہی ہے.
तेसरू से शाम को आना, रंगदुम से शाम को आना, बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है लोगों को। इन विंटर खुसूसन, अभी तो चलो गाड़ी चलता है, हम आएंगे हम जाएंगे, विंटर में हम क्या करेंगे? इस साल बर्फ़ नहीं पड़ा तो ये बर्फ़ ना पड़ने वाली बात नहीं है, हमें पड़ना है। 2007 में 27 में पेशन गोई भी किया है और हमें भी मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम हो जाता है। तो पहले से भी ज़्यादा बर्फ़बारी भी होंगे, स्नो स्लेट भी होंगे, लैंड स्लाइड भी आएगा, पानी भी ज़्यादा आएगा, ना आने की सवाल नहीं है। इसी तरीके से नहीं रहते हैं, इसलिए हमारा ये मोदबाना उनसे अपील की जाती है, बराए करम जहाँ ज़मीन प्रोवाइड करता है, जहाँ ज़मीन अवेलेबल है, पानी घर में ही रखो। अगर अवेलेबल है 15 कनाल या 20 कनाल अवेलेबल मिलता है जो CSC के लिए बराबर होता है, वहीं रखो। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि तेसरों में लाओ और कहीं जगह लाओ। मेरा मकसद है जहाँ ज़मीन अभी दे रहे हैं, बहुत सारे गाँव वाले देने के लिए तैयार है, उधर उनका ज़मीन ऑक्यूपाई करके उधर बनाने की कोशिश करें और उसको अपग्रेड होना लाजमी है। अभी तक देखो, अभी 24th सेंचुरी में भी अभी हमारे वहाँ पे एक बड़े इलाके में 11 तकरीबन सर्वे के मुताबिक 2015 के सर्वे के मुताबिक मैंने ये फिगर लिया था, तो 13,700 कुछ है। ज़ंस्कार में भी 13,600 कुछ है। अब उधर तो डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, अब उधर डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दे रहे हैं, दे दो, उधर दे दो, उनके लिए बहुत लाजिमी है, उनको मिलना चाहिए। मेरा यही दरख्वास्त है आप लोग को, सबसे पहले नोबरा से पहले उधर बनना चाहिए था ज़ंस्कार में, मगर हमारे सूरू सांको करचे इलाके में भी कम से कम उधर भी सिमिलरली इसी तरह दो आवाज़ आपके इलाके से भी हमें सुनने को मिल रही है। एक तरफ सब डिविजनल स्टेटस फॉर सुरुवैली, दूसरी तरफ आप लोग डिस्ट्रिक्ट स्टेटस फॉर सुरुवैली। तो आप सब डिविजनल स्टेटस के साथ जाओगे या डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के साथ? जनाब देखो, ये डिस्ट्रिक्ट मांगना तो ये बहुत बड़ी ये है, भूल भी तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट दे देगा उसके लिए बहुत वक्त लगता है, एक DC को बनाना और एक DC को डिप्लॉय करना और उसके अंडर हाँ, और उसके अंडर स्टाफ सबको उधर ये देना, उसको एक शेप देना, उसको बनाना, ये बहुत तो वक्त लगने वाली बात है। ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन वाला बात यही है, सब डिविजनल स्टेटस शुरू के लिए देना लाजमी है। और बराए करम खुसूसन में अपने कंसर्न MP और जो बागडोर संभालने वाले हमारे खुसूसन में बिलखुसूस में नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह और राजनाथ जी और नितिन गडकरी को मेरा दरख्वास्त यही है, प्लीज़ मेहरबानी बिफोर इलेक्शन हमें ये सब डिविजनल स्टेटस शुरू की कोशिश की जाए। बस सर आखिरी सवाल होगा, उसके बाद मैं आपसे एक पैगाम, एक मैसेज लेके मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम को मैं इख्तितामी तरफ लेता हूँ। इससे कुछ दिन कबल MP लद्दाख जमीन सिंह नमग्याल जी का विज़िट हुआ था और एक प्रोग्राम में उन्होंने पानी खरे में रखे गए थे, जिसमें देखिए हमने काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक ने इस प्रोग्राम में शिरकत भी की। कैसे देखते हो MP लद्दाख टूर टू सुरुवैली को? हाँ, उस वक़्त मैं तो नहीं था, मैं और कहीं जगह था, मेरे को जाना था, प्रोग्राम में जाना था, मेरे को सुनना था। अगर गलत कहता है तो मैं सामने जाके ये गलत है मैंने बोलना था, अगर सही बोलता मैं उसका अप्रिसिएशन करना था, इनकरेज करके उसको खतक भी पेश करना था। तो वो लोग आए, अपने दाद जो है जो खुद ने किया उसका काम का भी उन्होंने हाईलाइट किया और करने के लिए भी उन्होंने एश्योरेंस पब्लिक को दिया गया है। तो पब्लिक को भी जानना चाहिए। आज तक देखो 47 से टिल डेट तक हम बैठे, वोट दिया, कोई मालूम नहीं, डेवलपमेंट के बारे में कुछ किसी को मालूम नहीं, तरक्यात के बारे में किसी को मालूम नहीं, स्कूलों के बारे में किसी को मालूम नहीं। आज देखो, आज हमारा एक वाहिद फ़र्द, उस दिन भी मैंने बोला था आपके माध्यम से, मिस्टर जाकिर जो है वो आज रात को भी जहाँ वहाँ पे रेमेडियल टीचिंग हो रहा है उनमें देखने के लिए, उनमें सुपरवाइज़ करने के लिए जा रहे हैं। मैं उसका बहुत दिल से मैं मशकूर हूँ। और वो ताकत वाला एग्जीक्यूटिव है, आज तक किसी एग्जीक्यूटिव ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था। तो मेरा 2 काउंसलर है, आज देखो मालूम नहीं वो लोग कहाँ बैठे हैं। कम से कम पब्लिक की मुसीबत को देखना चाहिए, पब्लिक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनको देखना चाहिए। देखो उस दिन आया, मेरे को जाने के लिए ज़रूरत नहीं था, वो उनका ही काम था, काउंसलर का काम था। मैं उस गया उधर AD, ये क्या कहते हैं AD हमारा फुट CAPD वालों के पास। तो हमारा हाजी साहब थे भाई, उन्होंने वो बाद में उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, बंद कर दिया वैसे एक्टिविटीज़ करने
کرنے کے لیے وہ بند کر دیا. اور ان کے ڈائریکٹر صاحب طاہر صاحب سے بھی میں یہ وردی ڈائریکٹر صاحب سے بھی میں ملاقات ہوا تھا. انہوں نے بھی بولا میرے کو ایشورنس دیا ہاں یہ سارا غلط ہو رہا ہے, یہ ایس ٹی ویس ٹی پی ٹی وغیرہ 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 اس میں ہمارے راشن کارڈ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک نیا بنانے کے لیے ایک فرد کا ایک فیملی مطلب ایک کنبے سے یا کسی رشتہ دار کا ایک ڈاکیومنٹ ضرورت پڑے گا. کیوں؟ اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ بلانگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو انہوں نے یہ سارا آسان کیا. اور دوسری بات ہمارے دیکھو نا بہت سارے تحصیل یونٹوں میں بہت سارے آفسوں میں آج بھی وہی 47 کی طرح ابھی اب 76 سال ہو گیا ابھی آزاد نہیں ہے. پھلی ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں مل رہا ہے, پھلی آزادی نہیں مل رہا ہے. کیونکہ غریب عوام جو ہے ان کے در پہ جاتے ہیں, کوئی اپنا یہ فریاد لے کے جاتے ہیں تو ان کو مس بیہیو کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ افسر بیٹھے ہیں. ہمیں ویسا افسر کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں افسر چاہیے. ایک افسر میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ماڈل افسر دیکھو یہ کرگل تحصیل میں مسٹر اصغر نام کا ہے. میں جانتا نہیں ہوں نا, میں اس میں فال ہوتا ہوں. تو وہ آدمی ہے, وہ اس میں کتنا سویلائزڈ پرسن وہ ہے, وہ بالکل اس کی لینگویج الگ ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کی پاور ہے, اس میں شکتی ہے اور کوئی کسی کو کام کو رکواتے نہیں ہے. دوسری بات ہے سانک میں دیکھیے آپ میڈم کنیز نام کا ایک ہے وہاں پہ, اس بیچارے کے وہ شریر کے لحاظ سے تو بالکل کمزور ہے مگر وہ بہت مضبوط ہے. اس کے پاس 3-4 ڈپارٹمنٹ اس کے گردن میں تھوپا گیا ہے. تو وہ اگر پرٹیکولر ایک ہی اگر ڈپارٹمنٹ اگر دیتا یا تحصیلدار ہی بنا کے رکھتا یا ایس ڈی ایم ہی دیتے یا بی ڈی او ہی بنا کے دیتے, شاید میرے خیال میں وہ ماڈل بنا کے اس میں ایک خوبصورت ایک پھول کی طرح وہ سجا کے رکھتا. پبلک کو کوئی آنچ آنا نہیں دیتا. میں نے دیکھا ہے اس میڈم جی کے پاس میں پہنچا بھی نہیں تھا, نہ میں اس کے پاس کسی کام کے لیے نہیں گیا, مگر اس کے کچھ اسٹاف ممبر بھی ہے وہ بھی بالکل دن رات کام میں لگے ہیں اور پبلک کے لیے اتنا پرابلم کریٹ ہونے نہیں دیتے ہیں. چھوٹا سا ہے, اس پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو ہمارے نیشنل ہائی وے 301 کے بارے میں 3 سال ہو گیا, اس میں روتے لوگ جن کا زمین گیا ہے, جن کا اسٹرکچر گیا, جن کا درختیں گیا, اس پر کوئی بھی کام کرنے والا موقع پہ نہیں آیا. کمپنسیشن کے بارے میں اس سال مسٹر شریف آئے ہیں یہاں پہ, اسسٹنٹ کمشنر ریونیو. اب انہوں نے بہت سارے ایسے دوسرے آدمیوں کو ڈپلائی کرا کے اس کام میں صورت لایا ہے اور میں اس کا بہت 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 ممنون ہوں. تاکہ ابھی بہت ساروں کو تقریباً 75% کو ابھی کمپنسیشن مل گیا ہے اور دے بھی رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ابھی کمی رہا ہے یہ پلانٹیشن اینڈ ٹریز کمپنسیشن کے بارے میں. تو اس میں جتنا بھی نام غلط ہے, نیم میں یا پیرنٹیج میں غلط ہے, وہ غلط تو وہی تحصیلدار والے وہ کوئی کریکشن کرے گا نا, وہ غریب عوام کا کوئی کام نہیں ہے. اس میں بھی اس نے انٹرفیئر کرا کے اس نے جو درخواست آتا ہے اس پر ریمارکس کر کے وہ کنسرن کو دیتے ہیں اور بر وقت وہ کام رکھ کر ابھی مکمل ہونے جا رہے ہیں. اس کا میں بہت مشکور ہوں. جی سر, بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو پھر کبھی آپ سے روبرو ہوں گے. ابھی سرد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ وقت کا تقاضا. چلتے آج عید بھی ہے سر, شب معراج بھی تھے رات کو. عید کے حوالے سے جنرل پبلک کو بالخصوص آپ کے سرو علاقے کے لوگوں کو اور کارگل ڈسٹرکٹ کے عوام کو آپ کی طرف سے آج کی عید کے موقع پر ایک پیغام, میرا آخری سوال ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام میں اختتامی طرف شارٹ میں آپ بتا دیجیے. بہت بہت مشکور. میں نے عید کے بارے میں آج شب معراج کے بارے میں نے اپنے موبائل میں نے تھوڑا سا کمنٹ میں یہ لکھ کر میں نے میسیج سب کو عالم انسانیت کو میں نے بھیجا گیا ہے اور شاید وہ پڑھتے بھی ہوں گے. بہت ساروں نے میرے کو سلام کا جواب بھی دے دیا, ہاں رپلائی بھی میرے کو ملا. تو اس کے آپ کے مادھیم سے پورے عالم انسانیت کو, پورے جتنے بھی مومن مومنات تھے, مسلمین و مسلمات ہیں, ان سب کو آج کے موقع پر, آج کی اس یہ بڑے ہمارے پیغمبر اسلام کی شب معراج کی مناسبت پر میرے طرف سے میں استہ دل سے ان کو عمیق دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی اور ان کی راہ پر گامزن رہنے کی تاکید کرتا ہوں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ سب جو ہے رسول اکرم محمد مصطفیٰ کی راہ پہ گامزن رہیں گے اور ہمیں امید ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ. دوستو ہمارے ساتھ حاجی محمد عیسیٰ صاحب بخشی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. سوشل ایکٹیوسٹ ہے سرو
کارگل علاقے کے، جس میں اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی عرصے سے جو ہے ایسے سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی ایشوز ہے سرو علاقے کے، جس میں سرو کشتواڑ روڈ کے حوالے سے بات کریں، ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور سرو ہائیڈرو پروجیکٹ کے علاوہ جتنے چھوٹے موٹے جو کنسرن جو چھوٹے موٹے جو ایشوز آ رہے ہیں جنرل پبلک کے اس علاقے کے، انہیں لے کے اعلیٰ عہدیدار تک، اعلیٰ حکام تک، جس میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو، LHDC کونسل ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، کوشش کر رہا ہے اپنے طرف سے جتنا بن سکے جنرل پبلک کے لیے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ یہ کام کر بنے رہے کارگل ٹوڈے کے ساتھ، کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.